اچھا جی، کہتے جی ہمارے علماء احادیث چھپاتے ہیں، صحیح احادیث صحیح ہوں یا ضعیف ہوں، وہ تو ضعیف کو تو مانتے نہیں ہیں نا ایسے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک ہے صحیح احادیث کی بات، تو دیکھیں جو دین کا عالم ہے اس نے اپنے منصب کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق دین کی بات کرنی ہوتی ہے، اور جو دین نے اس کو حکم دیا ہے اس نے اس کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے۔ اب کئی چیزیں، کئی روایات اور کئی احادیث ایسی ہیں کہ جو عام عوام کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر دیا آپ نے کہ حدیث ہو اور عوام کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کی میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں عرض کر کے بات کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر اور باب کا عنوان کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کا جو عنوان ہے وہ قائم یہ کیا ہے کہ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ باب اس بیان میں کہ جس نے علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لیا دوسری قوم کو چھوڑ کر، کہ ان کو علم دینا ہے اور ان کو علم نہیں دینا۔ یہ میں مثال کے طور پہ اشارہ کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ ان کو دینا اور ان کو نہیں دینا۔ کیوں؟ کراہیت اللہ یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ یہ سمجھ نہیں سکیں گے، یہ تو سمجھ جائیں گے لیکن یہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور اس کے تحت صحیح بخاری میں 127 نمبر حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے آئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مولا علی فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا شروع کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ لہذا جو عوام کے لیول کی بات نہیں ہے اس کو عوام کے سامنے نہ کرو۔ حدث الناس بما یعرفون، بما یعرفون فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اے یعرفون اے یفہمون، یعنی مطلب یہ ہے کہ حدیثیں وہ بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ یعنی ہر قسم کی باتیں، ہر قسم کی روایتیں، ہر قسم کی حدیثیں بیان کر کے عوام کے سامنے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ اور اس کے تحت ایک اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی سے لے کے آئے، حدیث نمبر 129 ہے صحیح بخاری میں، نکال کے دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، بیان فرمائی۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا الا ابشر الناس، حضور کیا یہ حدیث میں لوگوں کو جا کے اس کی خوشخبری سنا دوں؟ تو سنیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں یہ حدیث بیان نہیں کرنی، انی اخاف ان یتکلوا، مجھے خوف ہے کہ لوگ اسی حدیث کو سن کے اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، لہذا تم نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے صرف دو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ ہر حدیث عوام کے سامنے بیان کلم الناس علی قدر عقولہم، خاطب الناس علی قدر عقولہم، دین ہمارا یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو اور لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ اور ایک اور حدیث صحیح مسلم ہے، مقدمہ میں امام مسلم لے کے حدیث نمبر 14 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغہ عقولہم، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں بیان نہ کرو جہاں تک ان کی عقل نہیں جا سکتی۔ بھئی یہ حدیث صحیح بخاری مسلم سے پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 14 ہے، فرماتے ہیں وہ حدیثیں بیان نہ کرو لا تبلغ عقولہم، جہاں تک ان کی عقلیں نہیں جا سکتی، الا کان لبعضہم فتنہ، ورنہ یہ حدیثیں بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائیں گی۔
یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم میں روایت نمبر 14 موجود ہے۔ تو احادیث اس بات کا درس دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، صحابہ کے فرمودات، کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان کرنے والی نہیں ہوتی، اور ہر بندہ ہر بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو علماء کرام دیکھتے ہیں عوام الناس کے اذہان کو اور ان کے مرتبے کو، کہ ان کے سامنے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس زوم میں مبتلا ہیں کہ لو جی ہم تو، یہ مولویوں نے حدیثیں چھپائی ہوئی تھیں اور ہم نے حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پھر وہ صحابہ کرام کے آپس میں مشاجرات کے واقعات، صحابہ کرام کے آپس میں منازعات کے واقعات نکال کے کتابوں سے، تاریخ سے نکال کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، نکال کے لاتے ہیں، اور عوام الٹا پھر بعض صحابہ کرام سے بدظن ہوتی ہے، نفرت کرتی ہے۔ حالانکہ بحمد تعالیٰ ہمارا شروع سے 14 صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ہم حضور کے تمام صحابہ کی عزت اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں بلائی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہنے کے روادار نہیں۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی، عقیدہ طحاویہ کے صفحہ نمبر 79 پہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کا عقیدہ یہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے اور کسی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، اور فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو حضور کے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، اور وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں بلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، ان کی محبت ہمارا دین، ہمارا ایمان، احسان ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والا جو ہے وہ سرکشی اور کفر میں مبتلا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ چلا رہا ہے۔ اب یہ واقعات اور قصے کہانیاں اس طرح کی جو مردود قسم کے واقعات بھی ہیں، اور ہمارے علماء نے اس کو رد کر دیا، وہ چیزیں میں پیش کر کے لوگوں کو، عوام کو صحابہ اکرام سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے وہ حدیثیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور علماء نے آپ سے، مولویوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ جو علماء ربانیین ہیں صحیح معنوں میں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کون سی بات عوام کے ساتھ کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی حضور میں جا کے حدیث لوگوں کے سامنے بیان کر دوں؟ صحیح بخاری کی 129 نمبر حدیث ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضور کی حدیث ہے، سرکار نے خود اپنے صحابی کو بیان کی، لیکن پوچھا حضور بیان کر دوں؟ فرمایا نہیں بیان کرنی۔ انی اخاف ان یتکلوا، مجھے خوف ہے کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر عمل سے وہ تہی دامن ہو جائیں گے۔ تو لہذا جب اس طرح کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو نتیجہ تن پھر لوگ جو ہے ان کے ذہن پراگندہ ہوں گے۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم۔ کون سمجھتا ہے؟ عالم۔ تو اس کا مطلب جاہل ان کو نہیں سمجھتے۔ جب جاہل ان کو نہیں سمجھتے تو جاہلوں کا کام یہ ہے کہ وہ عالم سے جا کے پوچھیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث موجود ہے، اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث کو نقل کر کے جید قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی جو قومیں تھیں وہ اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض پہ دے مارا، تو تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض پہ نہ دے مارنا، کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا کہ فما علمتم فقولوا، جتنا تمہیں پتہ ہے تم اتنی بات کرو، وما جہلتم عنہ فقلوہ الی عالمہ، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو عالم کے سپرد کر دو۔ اس کو کس کے سپرد کرو؟ یہ مسند احمد کی حدیث بھی ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت بھی بیان کی۔ اللہ فرماتا تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون،
یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھتے مگر علماء، عالم سمجھتے ہیں۔ جب عالم ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، جاہل ان کو نہیں سمجھ سکتے، تو اگر ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے عالم کے پاس جائیں اور عالم ان کو سمجھائے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر وہ اپنی من مرضی کرے گا، اپنی رائے کو دخل دے گا اور پھر خود لے کے بیٹھ جائے گا، تو نتیجہ پھر جو نکلے گا وہی ہے جو خارجیوں کا نکلا، جو قدریہ کا نکلا، مجسمہ، مشبہہ، مرجیہ اور دیگر گمراہ فرقوں کا نکلا، یہی نتیجہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، آئی سمجھ کہ نہیں؟ کوئی بات ہے تو اور کر لیں۔